السلام علیکم فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز اور مقامی کمپنی ایسلسان کے درمیان IDF دفاعی نمائش کے موقع پر ترکی کی ایئر فورس کے F-16 بلاک 30 طیاروں کی اوزگور پروگرام کے تحت اپ گریڈز کے بعد اب بلاک 40 اور 50 ایئر کرافٹ کی اپ گریڈ سے متعلق معاہدہ طے پایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ترکی کے بلاک 30، 40 اور 50 F-16 طیاروں کی اپ گریڈ پروگرام کی مختصر تفصیلات کے علاوہ اوزگور پروگرام اور پاکستان کے F-16 کی ترکی سے اسی قسم کی اپ گریڈ سے متعلق آپ کے سوال کو ایڈریس کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترکی کی پریزیڈنسی اور ڈیفنس اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے علاوہ ایسلسان اور دیگر کمپنیوں کے درمیان IDF دفاعی نمائش کے 16ویں ایڈیشن میں اوزگور پروگرام 2 سے متعلق ڈیل کے تحت اب ترکی کے دیگر F-16 بلاک 30 ایئر کرافٹ کی مقامی سسٹمز اور ویپن کے ساتھ ماڈرنائزیشن کے علاوہ بلاک 40 اور بلاک 50 طیاروں کو بھی ماڈرنائز کیا جائے گا۔ نئے طے پانے والے معاہدے کے تحت ترکی کی ایئر فورس کے زیر استعمال ریمیننگ 150 سے زائد F-16 کو اوزگور 2 پروگرام کے تحت ماڈرنائز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بلاک 40 اور بلاک 50 طیاروں کو بھی اسی پروگرام کے تحت مقامی ویپنز اور سسٹمز کے ساتھ اپ گریڈ کیا جانا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کا ابتدائی اوزگور پروگرام 30 بلاک 30 طیاروں کے لیے تھا، جس کے تحت ابتدائی 3 طیارے ماڈرنائزیشن کے بعد ترک فضائیہ کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ ترکی کی فضائیہ اس وقت 250 سے زائد F-16 استعمال کرتی ہے، جس میں سے 190 سے زائد F-16 بلاک 30 اور دیگر 50 سے زائد F-16 بلاک 40 اور 50 سٹینڈرڈ کے ہیں۔ اوزگور ماڈرنائزیشن پروگرام میں کیا کچھ شامل ہے اور اس کے تحت کون سے مقامی ویپنز اور سسٹمز اب ترک F-16 بلاک 30، 40 اور 50 کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جائیں گے، اس پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ اوزگور، جس کا مطلب ہے آزاد یا فری، دراصل امریکی مدد کے بغیر ترکی کا F-16 بلاک 30 طیاروں کی اپ گریڈز کا پروگرام ہے، جس سے ان طیاروں کی نہ صرف اسٹرکچر لائف بلکہ دیگر کئی پہلوؤں سے اپ گریڈز کرنے میں مدد ملے گی۔ اس پروگرام کے اسکوپ کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں اسٹرکچر اپ گریڈز، ایویونکس اپ گریڈز اور ٹارگیٹنگ سسٹم اپ گریڈز اس کے اسکوپ میں شامل ہیں۔ اب ہم ان تینوں پر 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں۔ ترک ایئر فورس کے زیر استعمال بلاک 30، 40 اور 50 طیاروں کی اسٹرکچر اپ گریڈز میں ٹوٹل 1200 سے لے کر 1500 پارٹس کی رینوویشن، ریپیئر اور ریپلیسمنٹ شامل ہے، جس سے ان طیاروں کی سروس لائف 8000 فلائٹ آور سے 12000 فلائٹ آورز تک بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اوزگور پروجیکٹ پہ ایویونکس اپ گریڈز پہ نئے مشن کمپیوٹر کی انسٹالیشن، سسٹم انٹرفیس یونٹ، کاکپٹ کے اندر نئی کلر ڈسپلے، ہائیڈرولک فیول گیج، انجن ڈسپلے اسکرین اور نیو نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فور سسٹم، نیو ریڈار وارننگ ریسیور اور انرشیل نیویگیشن سسٹمز شامل ہیں۔ نیو کلر ڈسپلے میں ایسلسان کی تیار کردہ CMFD D55 ملٹی فنکشن ڈسپلے، CCD68 سینٹرل کاکپٹ ڈسپلے قابل ذکر ہے۔ اس میں سے کلر ملٹی فنکشنل ڈسپلے 5x5 انچ ڈسپلے اور سینٹرل کاکپٹ ڈسپلے 6x8 انچ ڈسپلے آفر کرتی ہے۔ دیگر سسٹمز میں انجن انڈیکیٹر ڈسپلے اور فیول ہائیڈرولک ڈسپلے طیارے کی کاکپٹ اپ گریڈز کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ایویونکس اپ گریڈز کی بات کریں تو اس میں سسٹم انٹرفیس یونٹ اور نیشنل مشن کمپیوٹر قابل ذکر ہیں۔ نیشنل مشن کمپیوٹر کے بارے میں نیو جنریشن کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فور سسٹم بھی شامل ہے۔ ٹارگیٹنگ سسٹم اپ گریڈز کی بات کریں تو اوزگور پروجیکٹ کے تحت مراد ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ریڈار ان طیاروں میں نصب کیا جائے گا۔ اس ریڈار کو ایسلسان نے تیار کیا ہے اور اس ریڈار میں 1000 سے زائد ٹرانسمٹ اینڈ ریسیو ماڈیولز کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ کمپنی کی طرف سے اس ریڈار کی انٹیگریشن سے یہ طیارے ترکی کے تمام F-16 طیاروں سے اس معاملے میں ایڈوانسڈ ہوئے۔ اس AESA ریڈار میں سملٹینیسلی ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس مشنز کے علاوہ الیکٹرانک اٹیک کیپیبلٹی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اوزگور پروجیکٹ کے تحت ان بلاک 30 طیاروں میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیوئنگ سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جانا ہے، لہٰذا اس کے پائلٹ کو جدید بلاکس کے ہم پلہ طیاروں کے پائلٹس کی طرح کی سہولت میسر ہوگی۔
ترکی ان طیاروں کے ساتھ اپنے ملک کی سطح پر تیار کردہ لانگ رینج اور شارٹ رینج گوگدوگان اور بوزدوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی انٹیگریٹ کرے گا۔ خیال رہے کہ ان میزائلز کی رینج بالترتیب 25 اور 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ترکی ان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو اب اپنے ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون اکنجی اور ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اوزگور پروجیکٹ کے بعد ان طیاروں پر کئی طرح کے دیگر سسٹمز اور پارٹس انٹیگریٹ کیے جا سکیں گے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھے، جیسا کہ لنک 16 ڈیٹا لنک، ڈیجیٹل ٹیرین سسٹم، DB-110 ریکانیسنس پارٹ، ایسل پارٹ کی انٹیگریشن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں ان F-16 طیاروں پر ترکی کی مقامی الیکٹرانک وارفیئر پارٹ سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، اوزگور 2 پروگرام کے تحت بلاک 30 طیاروں کے ساتھ گوگدوگان اور بوزدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کی انٹیگریشن کے علاوہ HGK-82 ایمونیشن کی انٹیگریشن بھی شامل ہے۔ بلاک 40 اور 50 طیاروں کے ساتھ سوم کروز میزائل کی انٹیگریشن، ایسل پارٹ کی انٹیگریشن کے علاوہ HGK، KGK اور LGK گائیڈڈ منیشن کی انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ مقامی ایئر ٹو ایئر میزائلز کی انٹیگریشن شامل ہے۔ اوزگور 2 پروجیکٹ کے تحت تمام بلاک 30 طیاروں کی اپ گریڈز کا کام 2025 سے 27 کے درمیان مکمل کیا جانا ہے، جبکہ بلاک 40 اور بلاک 50 طیاروں کی اس پروگرام کے تحت اپ گریڈز 2028 سے 30 کے درمیان مکمل ہونا ہے۔ فرینڈز، ترکی کے پاس اس سے پہلے صرف بلاک 30 طیاروں کی اپ گریڈز اور ویپنز انٹیگریشن کے لیے امریکہ سے سورس کوڈز دستیاب تھے۔ تاہم حالیہ دنوں میں نیٹو میں سویڈن کی شمولیت سے متعلق ترکی کی رضامندی کے بعد اب امریکہ نے ترکی کو بلاک 40 اور 50 طیاروں کی اپ گریڈز اور ویپن انٹیگریشن کی اجازت اور متعلقہ سورس کوڈز پرووائڈ کر دی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ان بلاکس کے طیاروں کی اپ گریڈز پاسبل نہیں تھی۔ اوزگور 2 پروجیکٹ کے تحت اب ترکی کے بلاک 30، بلاک 40 اور بلاک 50 طیارے کافی حد تک امریکی ساختہ F-16 بلاک 70 کے سٹینڈرڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ فرینڈز، اگر آپ سورس کوڈز کی اہمیت اور اس سے متعلق مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری پہلے سے موجود ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ترکی اور پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں اور ترکی کی اپنی F-16 طیاروں کے اپ گریڈز کو لے کر آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان اپنے F-16 طیاروں کے لیے ترکی سے یہ اپ گریڈز کروا سکتا ہے، جبکہ کچھ کے خیال میں پاکستان کے F-16 طیاروں کی ماضی میں کی جانے والی مڈ لائف اپ گریڈز بھی ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے سر انجام دی تھی، تو اب کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ ویورز، اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ کسی بھی ملک کو F-16 کے ساتھ کسی ویپن کی انٹیگریشن یا اپ گریڈز کے لیے امریکہ سے نہ صرف اجازت بلکہ سورس کوڈز بھی درکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ کی طرف سے F-16 کی اپ گریڈز یا کسی بھی نئے ویپن کی انٹیگریشن کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ پاکستان کے F-16 طیاروں کی مڈ لائف اپ گریڈز میں تمام تر پرزہ امریکہ نے فراہم کیے تھے اور اس کی اجازت کے علاوہ امریکہ کی سپورٹ سے ہی ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ لہٰذا ترکی کے اوزگور پروجیکٹ کے تحت اگر کوئی بھی ملک اپنے F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کروانے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے امریکہ کی طرف سے نہ صرف اجازت بلکہ ان اپ گریڈز کے حوالے سے سورس کوڈز بھی ریکوائر ہوں گے۔ البتہ پاکستان کے لیے کسی بھی چائنیز اوریجن یا ترک اوریجن کے ویپن میں مقامی سسٹم کی انٹیگریشن یا اپ گریڈز کے لیے اسے کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہیں ہے، جیسا کہ ہم G-10C ایئر کرافٹ یا ترک ساختہ اکنجی ڈرون پر فیوچر میں مقامی ویپن کو انٹیگریٹ کر سکیں گے، تاہم امریکی ویپنز کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ترکی کے پاس ویسے تو 270 سے زائد F-16C اور D طیارے موجود ہیں، تاہم اسے امریکہ کی طرف سے سورس کوڈز صرف بلاک 30 طیاروں کے ہی فراہم کیے گئے ہیں، لہٰذا وہ صرف انہی طیاروں میں نیشنل ایویونکس اور سسٹمز انٹیگریٹ کر سکتا ہے۔ باقی کے طیاروں میں کسی قسم کی اپ گریڈ یا موڈیفیکیشن کے لیے اسے امریکی اجازت کے علاوہ سورس کوڈ درکار ہوں گے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اوزگور پروگرام سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا، جبکہ پاکستان کے F-16 اپ گریڈ سے متعلق آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ F-16 کے تمام بلاگز، G-10 ایئر کرافٹ کی ہسٹری اور JF-17 تھنڈر پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں۔
اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔